بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو تاریک دلوں کو نور ایمان سے منور فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں پیور اسلامک انفو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ MZ ڈار۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دوسری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے بارے میں تمام تفصیلی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسے حقائق اور معلومات شیئر کی جائیں گی جن سے یقیناً آپ پہلے ناواقف ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ جی تو ناظرین، شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ غزوہ احد کب اور کہاں ہوا؟ ہجری اور عیسوی تاریخ کیا تھی؟ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے دامن میں ہوا اور اس وقت عیسوی تاریخ 23 مارچ 625 عیسوی تھی۔ غزوہ احد کا تفصیلی ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مدینہ سے روانگی کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، جبکہ مقام شوط پر پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 سواروں کو واپس لے آیا اور اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ غزوہ احد میں مشرکین کی کتنی عورتیں شریک ہوئیں؟ غزوہ احد میں مشرکین کی 15 عورتیں شریک ہوئیں۔ غزوہ احد میں کتنی مسلمان خواتین نے حصہ لیا؟ 14 مسلمان خواتین نے غزوہ احد میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں اور مشرکین کے قائد کون تھے؟ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ مشرکین کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے کی اطلاع کس نے بھجوائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے حملے کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوائی، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ابھی مکہ میں ہی تھے۔ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے؟ اہل عرب کا مزاج ایسا تھا کہ اگر ان کا ایک بندہ بھی مارا جاتا تو 50 سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں، جبکہ یہاں پر تو غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 نامی گرامی سردار مارے گئے تھے، تو اب ان کو کسی صورت بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تجارتی راستوں کا مسلمانوں کے قبضے میں آنا۔ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے اہل مکہ کے تمام قافلے مدینہ کے قریب سے گزرا کرتے تھے۔ اب یہ تمام راستے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو اہل مکہ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ مسلمان ان کے قافلوں کو روک نہ لیں۔ اس وجہ سے بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان راستوں کو آزاد کروایا جائے اور ہم بے دھڑک ہو کے ملک شام کی طرف تجارت کر سکیں۔ مدینہ سے روانگی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ کس مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمر بچوں کو مدینہ واپس بھیج دیا تھا؟ شیخان نامی مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا اور کم عمر بچوں کو مدینہ واپس بھیج دیا۔ کیا کوئی صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کو کم عمر ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی، اور اجازت دینے کی وجہ کیا تھی؟ جی ہاں، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جن کو کم عمر ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ کیا ان کے علاوہ بھی کسی اور کم عمر صحابی کو جنگ میں شرکت کی اجازت ملی تھی؟ جی ہاں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں رافع سے کشتی کر کے اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں مقابلہ کروایا تو واقعتاً حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سامورہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے علم بردار کون تھے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ احد میں مشرکین کا علم بردار کون تھا؟ غزوہ احد میں مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں درے پر کتنے صحابہ کو متعین فرمایا اور ان کے سربراہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے درے پر 50 صحابہ کو تعینات فرمایا اور ان کے سربراہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس درے کا موجودہ نام کیا ہے؟ اس درے کا موجودہ نام جبل رمات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو کیا حکم فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے تو تب بھی میرے حکم کے بغیر اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے ہمیں اچک اچک کر لے جا رہے ہیں تب بھی میرے حکم کے بغیر تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار کس صحابی کو عطا فرمائی؟ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار حضرت ابو دجانہ سماک بن خارشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ مبارزت کے لیے مشرکین میں سے کون باہر نکلا اور اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ مبارزت کے لیے مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام کو کیا لقب عطا فرمایا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو حواری کا لقب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے بنو عبد الدار کے کتنے علم بردار مارے گئے؟ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے بنو عبد الدار کے 10 علم بردار مارے گئے۔ بنو عبد الدار کے 10 علم برداروں کے مارے جانے کے بعد مشرکین کا جھنڈا جب نیچے گر گیا تو کس نے جھنڈا اٹھایا؟ بنو عبد الدار کے 10 علم برداروں کے مارے جانے کے بعد ثواب نامی حبشی نے مشرکین کا جھنڈا بلند کیا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کا نعرہ تھا امیت امیت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے شہید کیا۔ وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کے کہنے پر شہید کیا؟ وحشی بن حرب نے اپنے آقا جبیر بن مطعم کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ غزوہ احد میں کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا اور ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا اور ان کا لقب غسیل الملائکہ پڑ گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شداد بن اسود نے شہید کیا۔ جنگ میں مسلمانوں کو جب شروع میں فتح حاصل ہوئی تو کتنے تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے؟ درے پر موجود 50 تیر اندازوں میں سے 40 تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے اور درے پر صرف 10 تیر انداز باقی بچے۔ درے کی جانب سے مسلمانوں کے پیچھے سے کس نے حملہ کیا؟ درے کی جانب سے مسلمانوں کے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے لشکر میں بگدڑ مچی تو مشرکین کا جھنڈا کس نے اٹھایا؟ جب مسلمانوں کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی تو امرہ بنت علقمہ نامی عورت نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا۔ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے اچانک حملے کے بعد مسلمانوں میں بگدڑ مچ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ باقی رہ گئے تھے؟ مسلمانوں میں بگدڑ مچ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ بچے تھے۔ اس بگدڑ میں کون سے صحابی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ جب مسلمانوں کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں کس صحابی کو 80 سے زیادہ زخم آئے؟ غزوہ احد میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 80 سے زیادہ
زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر کس نے زخمی کیا؟ عتبہ بن ابی وقاص نامی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے حملہ کس نے کیا؟ عبداللہ بن قمح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار سے حملہ کیا تو خود کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں گھس گئیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی سے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان؟ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینک تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی 2 کڑیاں جو گھس گئی تھیں انہیں کس نے نکالا؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خود کی کڑیاں نکالیں۔ عتبہ بن ابی وقاص کو کس نے قتل کیا؟ عتبہ بن ابی وقاص کو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ کس صحابی کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر لٹک آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آنکھ پوٹے کے اندر داخل کی تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ کون سی صحابیہ تھیں جو جنگ میں انتہائی بہادری سے لڑیں؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادری سے لڑی تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن قمح نے شہید کیا تھا۔ وہ کون سے صحابی تھے جن کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی؟ ان کی شہادت کے بعد کافروں نے کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ان کی شہادت کے بعد کافروں نے سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور نعرہ لگایا کہ خوش ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور آپ کے زندہ ہونے کا اعلان کیا۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں زخمی ہو کر کون واصل جہنم ہوا؟ ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں زخمی ہو کر واصل جہنم ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کس نے کیا؟ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کیا۔ غزوہ احد میں کون سی صحابیات مسلمانوں کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں؟ حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، حضرت ام سلیت اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شرکت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یہودی کو سب یہودیوں سے بہتر قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخیریق نامی یہودی کو سب سے بہتر یہودی قرار دیا۔ وہ کون سی مشہور صحابیہ تھیں جن کے بھائی، جن کے ماموں اور شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئے؟ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش، ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں شہادت پائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس کو قبر میں دفن کیا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا کیونکہ یہ آپ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 70 شہداء میں کتنے مہاجر اور کتنے انصار تھے؟ شہید ہونے والے 70 مسلمانوں میں سے 4 مہاجرین اور 66 انصار تھے۔ غزوہ احد میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ احد میں 22 یا 37 کافر مارے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔